عطا طاہر صاحب پاکستان کے فارم 47 کے وزیر ہیں اور وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ ان کی طرف سے جمائمہ گولڈ سمتھ جو عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں، ان کے ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس بار بھی عمران خان کی عید کے دن بچوں سے فون پر بات کرائی جائے گی۔ عمران کے بچے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے پاکستان آ سکتے ہیں، یہ عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، جبکہ ان بچوں کو ویزا نائکو کیا کوئی کسی قسم کی کوئی بھی سہولت حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کی جا رہی۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان آ کے عمران خان سے ملاقات کر چکے ہوتے۔ کئی لیڈروں کی طرف سے کہا گیا کہ وہ جیسے ہی پاکستان آئیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تاہم عطا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے نائکوپ کے ذریعے پاکستان آ سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں پاکستانی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمران خان کے بچے پاکستان میں قیام کے دوران پاکستانی قوانین کی مکمل پاسداری کے پابند ہوں گے، یہ عطا طاہر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ مزید بھی انہوں نے کہا کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے بیٹوں کے پاکستان آنے کے لیے ویزا درخواست کے بارے میں تاخیر پر ٹویٹ کی تھی۔ یہ بات ہوگی پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر صاحب کی۔ وہ فارم 47 پر وزیر بنے ہیں، یہ جیسے ہی وزیر بنے ہیں، بہرحال آج کل وہی وزیر ہیں اور وہی حکومت پاکستان کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جمائمہ کے ٹویٹ کی طرف، جس میں ان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کی گئی تھی، اپیل کی گئی تھی کہ ان کے بیٹوں کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کی کہ جتنی جلدی ممکن ہو ان کے بیٹوں سلمان اور قاسم کو والد سے ملاقات اور بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ جمائمہ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ بیٹوں کی صحت خراب ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے بتایا کہ ان کے دونوں بیٹے جنوری میں پاکستان کے ویزے کے لیے دوبارہ درخواست دے چکے ہیں، تاہم پاکستانی قونصلیٹ کی جانب سے آن لائن ویزا پروسیسنگ میں 7 سے 10 دن لگنے کی اطلاع کے باوجود اب تک 60 دن گزر چکے ہیں اور بیٹوں کو والد سے ملاقات یا بات کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے پاکستان ویزے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ نائکو پر پاکستان آ سکتے ہیں، اور یہاں پہ جمائمہ خان کہتی ہیں کہ ان کی عمران خان کے ساتھ ان کے بیٹوں کی بات بھی نہیں کرائی جا رہی۔ عطا طاہر صاحب کا بیان تو آ جایا ہے، لیکن اس سے پہلے رانا ثناءاللہ اور کئی دیگر لیڈروں کی طرف سے بھی اس پر بات کی جا چکی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے قدر پازیٹیو اس پر رد عمل آیا تھا۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کے بیٹوں سے ان کی ملاقات یا پھر بات کرا دینی چاہیے۔ وہ بھی چاہیے کی بات کر رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بیٹوں سے ان کی بات کرا دی جائے گی، ابھی کرا دی جائے گی۔ اب چلتے ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے اور معتبر صحافی کی طرف، جن کی طرف سے اسی درخواست کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں وہ شدید غصے میں نظر آتے ہیں۔ ان کا غصہ حکومت پر نہیں ہے، حکومت کے کسی ادارے پر نہیں ہے، بلکہ عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹوں پر ان کا سارا اشتعال نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو تو ایسے جیسے چابی دے دی گئی ہے، جس طرح کی ان کی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے، ان کی اہلیہ کے حوالے سے اور عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلمان کے حوالے سے۔ یہ پوری رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1.5 پونے 2 منٹ کی رپورٹ ہے، اور جو صحافی ہیں جن کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے لائی گئی ہے آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ ہیں محمد صالح ظفر صاحب، اور انہوں نے 1-2 روز قبل ہی یہ رپورٹ، جیسے ہی جمائمہ کا ٹویٹ آیا تھا، وزیر اعظم سے درخواست کی گئی تھی، بالکل اسی روز اسی وقت کوئی بھی موقع اور وقت ضائع کیے بغیر ان کی طرف سے یہ رپورٹ پیش کر دی گئی۔ کچھ لوگ یہ گمان بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ گمان بالکل غلط ہو، کہ یہ ان کو لکھی لکھائی رپورٹ تھی جو ان کو دی گئی اور انہوں نے جنگ اخبار میں شائع ہونے کے لیے دے دی۔ ویسے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ بندہ اتنا زیادہ جانبدار ہو سکتا ہے یا غیر جانبدار رہ سکتا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے رپورٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ قاسم اور سلمان کی نامکمل ویزا درخواستیں، بعض معلومات اخفا، ان کے رویے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کا سفر اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جیل میں مختلف جرائم کی پاداش میں سزا کاٹ رہے تحریک انصاف کے بانی کے 2 بیٹوں قاسم اور سلمان نے پاکستان آنے کے لیے ویزے کی نامکمل درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اور بعض معلومات کو اخفا میں رکھا گیا ہے، جس کی بنا پر انہیں ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ متعلقہ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ درخواست دہندہ کو ویزے کے جلد اجرا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان کے رویے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کا سفر اختیار ہی نہیں
نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی والدہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے اپنے ٹویٹ میں پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف سے جو درخواست کی ہے اس میں کوئی غور طلب نقطہ نہیں ہے۔ اس ٹویٹ کا مقصد محض تشہیر حاصل کرنا ہے۔ دونوں درخواست دہندگان کو کئی روز قبل ان خامیوں سے آگاہ کیا جا چکا ہے جو ان کی ویزا درخواست میں موجود ہیں۔ ہر مہینے یا 15 دن بعد تشہیری مہم چلائی جاتی ہے جس میں کسی نہ کسی معاملے کو اچھالا جاتا ہے۔ اس میں ایک ساتھ راگ الاپنے کے انداز میں ایک افغان، امریکی اور کئی دوسرے افراد ٹویٹر پر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ افغانیات امریکی پاکستان کے خلاف طویل عرصے سے حرز اسرائی میں مصروف ہے اور ان دنوں بے روزگار ہے۔ ایک استفسار کے جواب میں ذرائع نے واضح کیا کہ ٹہریان خان پاکستان کا ویزا حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں کی اور نہ ہی جمائمہ گولڈ سمتھ کی طرف سے ویزے کی درخواست ملی ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے جناب صالح ظفر صاحب کی طرف سے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ٹہریان کی طرف سے بھی عمران خان سے ملنے کی کوئی درخواست سامنے نہیں آئی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے تضحیک آمیز قسم کے ریمارکس ان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ جن افغان نژاد امریکی سفارتکار کی طرف ان کا اشارہ ہے یہ ظلم خلیل زاد ہو سکتے ہیں، وہی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایسے ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال صالح ظفر صاحب کی طرف سے ان کا نام نہیں لیا گیا۔ انہی کے بارے میں ظفر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج کل یہ بے روزگار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک استفسار کے جواب میں ذرائع نے واضح کیا کہ ٹہریان خان نے پاکستان کا ویزا حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں کی اور نہ ہی جمائمہ گولڈ سمتھ کی طرف سے ویزے کی درخواست ملی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ویزے کا اجراء کا فیصلہ وزارت داخلہ نے کرنا ہے جو ویزا جاری کرنے سے قبل نہ صرف درخواست دہندہ کے بارے میں مکمل چھان بین کرتی ہے بلکہ اس کے پاکستان آنے کے اغراض و مقاصد کا جائزہ بھی لیتی ہے۔ اس سلسلے میں بسا اوقات انٹیلیجنس اداروں سے رہنمائی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ قاسم اور سلمان پاکستان آنے میں سنجیدہ ہی نہیں ہیں، انہیں پاکستان آنے کی صورت میں حفاظتی بندوبست کے ذیل میں کوئی یقین دہانی کرانے کے لیے تیار نہیں۔ متعلقہ حکام کو اندیشہ ہے کہ جو لوگ ان دو بھائیوں کو پاکستان لانے کے لیے سرگرم دکھائی دیتے ہیں وہی انہیں یہاں نقصان پہنچا کر ملکی حالات میں عدم استحکام پیدا کرنے کا مذموم ارادہ پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرائع نے ان کو یاد دلایا ہے کہ ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں آمد و رفت اور فضائی سفر آزمائش بن کر رہ گئے ہیں، یک ان دونوں کے لیے جمائمہ کا پاکستان بھیجنے کے لیے ٹویٹ معنی خیز شر انگیزی دکھائی دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کا ٹویٹ معنی خیز شر انگیزی دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویزے کی اجراء کی کسی تجویز کا کسی بھی سطح پر جائزہ نہیں لیا جا رہا۔ یہ صالح ظفر صاحب اور پاکستان کے بہت بڑے صحافی ہیں اور غیر جانبدار اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، تو بعض لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اگر شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لیا کریں، بات اچھی کی جا سکتی ہے، شکل اگر اچھی نہ ہو۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سارا کوئی صالح ظفر صاحب پر منطبق نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل اچھی ہی نہیں بلکہ بہت اچھی بنائی ہے اور یہ اپنی شکل میں اپنے طور پر مردانہ وجاہت کا ایک اعلیٰ نمونہ بھی ہیں۔ لہٰذا ان سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نورانی چہرہ دیا ہے، شکل اچھی بنائی ہے، آپ کو خوبصورت بنایا ہے، آپ میں مردانہ وجاہت پائی جاتی ہے، تو پھر بات بھی آپ اسی طرح سے، اسی لحاظ سے، اسی حوالے سے اچھی ہی کر لیا کیجئے۔ اب آپ کے سامنے 3 بیان رکھتے ہیں اور یہ تینوں بیانات ایسے صحافیوں کو جو اپنے آپ کو بڑا غیر جانبدار صحافی سمجھتے ہیں ان کی طرف سے خیراتی وکالت کی گئی ہے۔ کس کی خیراتی وکالت کی گئی ہے؟ یہ حکومت پنجاب کا طیارہ ہے۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی بھی تردید یا تصدیق آنی چاہیے کہ وہ طیارہ کہاں تھا، کس کو لے کر گیا بھی یا نہیں گیا۔ حکومت کی طرف سے اس کی تردید آ جاتی تو بہتر تھا، لیکن حکومت کی بجائے ان کی طرف سے تردیدیں آ رہی ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتی خیراتی وکیل ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک تو منصور علی خان ہے اور دوسرے جن کو منا جی کہتے ہیں وہ ہیں، اور تیسرے ان کے مجھے نام کا نہیں پتا۔ بہرحال وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں بغیر نام کے، ان کی کئی مرتبہ ویڈیو سامنے آتی ہیں۔ باری باری ان کی بات سن لیجیے۔ نواز صاحبہ کے جو جہاز ہے وہ جس کے اوپر بہت کنٹروورسیز بھی ہوئی تھی کہ جناب اس جہاز کی ضرورت کیا تھی،
اس حوالے سے جناب ایک خبر جو ہے وہ لونڈے لپاڑوں کی جانب سے اور چند ایسے جرنلسٹ کی جانب سے جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی جانب سے یہ خبر جناب پھیلائی گئی کہ جناب وہ پتہ نہیں وینا گیا ہوا ہے وہ جہاز. پہلے یہ بتایا گیا جناب مریم نواز وینا چلی گئی ہیں اس جہاز کے اندر. پھر یہ اب ایک اور پچھلے 24 گھنٹے میں وہ جو خاص طور پہ امریکی لونڈا لپاڑا ہے اس نے بیٹھ کے جناب یہ شوشہ چھوڑا کہ جناب اس کے اندر جنید اپنی بیگم کے ساتھ جو ہیں ان کے جو صاحبزاد ہیں وہ ہنی مون منانے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں. مطلب اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی گئی. تو اب پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہر صورت ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. قانونی کارروائی جو ہے ان تمام افراد کے خلاف جو ہے وہ کی جائے گی اور سوشل میڈیا کے اوپر جن جن لوگوں نے یہ جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیلائی ہے اب ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ذرا چیک کر لیں خبر کس حد تک درست ہے کس حد تک نہیں ہے. آپ کے پاس ثبوت ہیں. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو پرواہ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں سے بیٹھ کے جو مرضی کریں کی فرق پڑتا ہے. ہم کوئی پاکستانی لاء کے انڈر تو آتے نہیں ہیں. ہماری جو مرضی منہ میں آئے گا ہم ان کو بیٹھ کے بول دیں گے. تو اچھی بات ہے میرے خیال میں جو فیک نیوز اس قسم کی پھیلائے ان کے اگینسٹ بالکل اسی طرح کا جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. یہ کہا جی مریم نواز نے پورے پنجاب کے بچوں کے شہروں کو دفاتر کو کرونا لاک ڈاؤن والے حالات میں ڈال کر اپنا بیٹا بہو 10 ارب کے جہاز میں ہنی مون پر نکال دیے. ٹھیک ہے بات ہے کیونکہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے تو یہ لوگ بکواس بھی کریں گے جھوٹ بھی بولیں گے. لیکن اب آپ کو حقیقت میں بتاتا ہوں جی کہ اس وقت مریم نواز شریف کا جو بیٹے ہیں اور وہ دونوں میاں بیوی جن کی ابھی ریسنٹلی مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے چیف منسٹر پنجاب کی وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں. اور یہ بات میں نے آلموسٹ کو 3 سے 4 سورسز سے ان کی فیملی سورسز سے کنفرم کی ہے کہ جنید صفدر اور ان کی اہلیہ اس وقت کدھر ہے. پوری لاہور میں موجود ہے. وہ کسی ہنی مون پر نہیں گئے اور کہیں ٹریول نہیں کر رہے. یہ جہاز آلریڈی جو اس کی ایک اگریمنٹ کا حصہ تھا یہ اس کے تحت آسٹریا گیا ہوا ہے. اس جہاز کے اوپر نہ ہی کسی کوئی ابھی تک خبر ہے نہ کسی بیوروکریٹ نے سفر کیا ہے نہ ہی کسی فیملی ممبر نے سفر کیا ہے. اور یہ جہاز اب بھی اپنے جو اسی اگریمنٹ کے تحت جس کے تحت اس کو بائے کیا گیا ہے اسی کے معاملے کے اندر یہ آسٹریا گیا ہوا ہے اور وہیں پر موجود ہے. اس جہاز پر کوئی میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کا بندہ یا چیف منسٹر پنجاب کی امیڈیٹ فیملی کا کوئی بندہ نہ کسی نے سفر کیا ہے نہ کوئی کہیں گیا ہے. لیکن آپ اندازہ یہ لگائیں کہ یہ وہ بے شرم لوگ ہیں. یہ ٹویٹ کرتے ہیں جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور یہ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ایکسپوز ہو رہا ہے. ان کو آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں گے کہ اب یہ بندہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے جو خود کو جرنلسٹ کہتا ہے یا خود کو صحافی کہتا ہے. سورس کیا ہے کوئی نہیں ہے. ایویڈنس نہیں موجود. صرف ٹویٹ کرنی ہے صرف جھوٹ بولنا ہے. مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پنجاب حکومت کا سرکاری طیارہ ویانا پہنچا ہے اور ویانا پہنچا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی فیملی کو لے کے یعنی ان کے بیٹے اور بہو کے حوالے سے یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ جناب وہ ان کے ہنی مون کے لیے وہ طیارہ وہاں پر گیا ہے. 2 دن خاموشی رہی. 2 دن کے بعد آج بڑے جو ہے وہ زور شور سے پنجاب حکومت کے وزراء میدان میں آ گئے. سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب جن لوگوں نے جن سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس قسم کی جھوٹی خبریں پھیلائی گئی ہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاندان کو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور حتی کہ عزت کے قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمات بنیں گے اور ان کو اب ہم چھوڑیں گے نہیں. مسلسل ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا کہ جناب یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ اب بچ نہیں سکیں گے. عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں. انہوں نے کہا کہ بغض مریم نواز شریف میں کہاں تک گرو گے. پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے روانگی سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا اور اب ان کی فیملی سے متعلق من گھڑت اور جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جتنا زور تم جھوٹ پر لگاتے ہو اتنا اگر آپ پرفارمنس کے اوپر لگاتے تو لوگ تمہارے اوپر یقین بھی کر لیتے. آپ جھوٹ بولتے رہیں. مریم نواز شریف صاحبہ روز نئے منصوبوں کا افتتاح کرتی رہیں گی.